ہمارا آج کا ناول ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اسٹیٹس ڈفرینس پہ بیس کرتا ہے۔ ہیرو مردانہ وجاہت کا شاہکار ہوتا ہے لیکن وہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ ہیروئن کی سائڈ کی اگر میں بات کروں تو اپنی فیملی کی بریڈ ارنر وہی ہوتی ہے اور وہ جاب کے سلسلے میں دبئی میں رہتی ہے۔ اپنی بہن جس کو وہ میڈیکل کروا رہی ہے، اس کی فیس جو کہ ظاہر ہے بہت مہنگی پڑھائی ہوتی ہے، اس کی فیس ارینج کرنا، اپنی فیملی کو دیکھنا، جبکہ دوسری طرف اس کی فیملی کو اس سے اتنی کوئی خاص اٹیچمنٹ نہیں ہے، ان کی نظر اس کی پیسے پر ہی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہیروئن بھی شادی کرے کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کا سورس آف ارننگ ہیروئن کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا، تو وہاں پہ وہ لوگ تھوڑی لالچی نیچر کے ہیں۔ اب دوسری طرف ہیرو کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی ایک بڑی بہن ہے جو اس سے ایج میں 8-10 سال تو بڑی ہیں۔ اب وہ اپنی نند کے لیے جو کہ ہیرو کی کزن بھی لگتی ہے اس کو فورس کر رہی ہوتی ہیں شادی کے لیے، جبکہ ہیرو ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور اس سے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب ایسے جب وہ بہت اس کو کنونس کر رہی ہوتی ہیں تو ایک دن غصے میں ہیرو کہہ دیتا ہے کہ میں تو شادی پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اب اس کی بہن نے ضد کر لیا کہ اپنی بھابھی سے ملنا ہے۔ ایسے میں اپنی پریشانی وہ اپنے دوست سے ڈسکس کرتا ہے اور اس کا دوست اس کو ریڈ لائٹ ایریا لے آتا ہے کہ تمہیں اتنی ارجنٹ بیسس پہ وائف تو یہیں سے ملے گی، لائک کانٹریکٹ والی اینڈ آل دیٹ، جبکہ دوسری طرف ہیروئن کو اس کی دوست دھوکے سے ریڈ لائٹ ایریا لے آتی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، ہیرو ہیروئن کی ملاقات کس طرح سے ہوگی، ٹوسٹ اینڈ ٹرنز کیسے آئیں گے، کانٹریکٹ میرج ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ یہ تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ تو جانتا ہے ایسی جگہوں سے مجھے سخت نفرت ہے، واپس چل۔ سارم واپس جانے کو مڑا تھا جب وسیم اسے زبردستی ایک ٹیبل کی کرسی پہ بٹھاتا سہولت سے سمجھاتا بولا، دیکھ سارم، جو تو نے مجھے اپنی پرابلم بتائی ہے وہ یہیں آ کے حل ہو سکتی تھی۔ کوئی اچھے گھرانے کی خاندانی لڑکی تجھے خود کو سجا کے ٹرے میں پیش نہیں کرے گی، سمجھا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا ہر کام عورت سے لیا جا سکتا ہے، پیسے کی طاقت سے۔ وسیم آنکھ دباتا بولا اور ارد گرد کے رنگین نظاروں سے اپنی آنکھیں سینکنے لگا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ جس پہ سارم چڑ کے بولا، دیکھ سارم، عقل سے کام لے، جو مصیبت تو نے اپنے لیے کھڑی کر لی ہے وہ اتنے کم وقت میں اب یہیں سے سالو ہو سکتی ہے۔ میں تجھے غلطی سے یہاں نہیں لایا۔ دماغ سے سوچ اور راستہ نکال، یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو پیسے سے تیری مشکل آسان کر سکتی ہیں۔ اب کہ وسیم کی بات کو گہرائی سے سوچتا سارم خاموش ہو گیا۔ وہ ایک طرح سے ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ پرانی باتیں کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر ایک بار پھر چلنے لگیں، جس سے وہ کچھ دنوں سے سخت پریشان تھا۔ میں نے کنزا سے تمہارا رشتہ کر دیا ہے سارم۔ یہ اس کی بہن سائمہ کی آواز تھی جو اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے کینیڈا میں مقیم تھیں۔ سارم اور سائمہ کے والدین کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں چند سال پہلے ہوا تھا۔ وہ سارم سے 8 سال بڑی تھیں۔ ان کے خاندان کا تعلق پنجاب کے جاگیردار گھرانے سے تھا جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ مذہبی اور روایتی بھی تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان آ گیا تھا اور اپنے باپ کی کنسٹرکشن کمپنی کو اسٹیبلش کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی میں آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ اور محبت تھی۔ سائمہ کی تو جیسے جان تھی سارم میں، سال میں ایک آدھ بار وہ اس سے ملنے تو ضرور آتی۔ سارم جو بہن کے فون آنے پہ مسکرا رہا تھا، اس کی اگلی بات سن کے اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ وہ سائمہ کی بات سن کے حیران ہو گیا۔ لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم میری پسند سے شادی کرنا چاہتے ہو، آخر کب تک اکیلے رہو گے؟ وہ اسے تب کا حوالہ دے رہی تھیں جب اس کے ماں باپ زندہ تھے۔ وہ کم عمر تھا لیکن اب اسے شادی وادی میں کوئی دلچسپی جیسے رہی ہی نہیں تھی۔ وہ اکیلے زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ویسے بھی زبیر ماموں سے اس کی اور کنزا کی رشتے کی بات اس کے والدین نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی، بس وہی بے خبر تھا۔ پھر بھی مجھ سے ایک بار آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، یہ میری زندگی کا سوال ہے، آپ ان کو منع کر دیں، میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ تھوڑا خائف ہوتا بولا، لیکن کیوں؟ آخر کیا برائی ہے کنزا میں؟ آج سے پہلے سارم نے کبھی ان کی بات رد نہیں کی تھی۔ انہیں بہت دکھ ہوا، یہ پہلی بار تھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ وہ تو بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تمہاری اس انکار سے میری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟
میرے سسرال میں میری کتنی آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی، اور پھر یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ گہرا سانس لیتی وہ آہستگی سے بولی، آپی وہ ہمارے ماموں کی فیملی ہے، اور میری کنزا سے شادی سے آپ کی ذاتی زندگی کا کیا تعلق؟ وہ لوگ آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ ماموں کی فیملی تھی، لیکن اب وہ میرا سسرال ہے، اور اگر تم بڑوں کا طے کیا ہوا یہ رشتہ توڑو گے تو اس کے نتائج مجھے بھی تو بھگتنے ہوں گے۔ سائمہ اسے سمجھا کہ اب تھک گئی تھیں، جو سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میری اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی آگ میں جھونک دوں۔ یہ کوئی 10ویں صدی نہیں ہے۔ سالم تنک کے بولا، اچھا تو میری شادی بھی بزرگوں نے طے کی تھی، تو کیا میری خرم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ تو کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے؟ تم اتنے خود غرض کب سے ہو گئے سالم؟ وہ افسوس سے بولی، میں اپنی زندگی اگر اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں تو کیا یہ خود غرضی ہے؟ وہ جانتا تھا اپنی باتوں سے وہ سائمہ کو دکھ دے رہا ہے، لیکن ان کی بات وہ کسی صورت بھی مان نہیں سکتا تھا۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ اگر آج ممی ڈیڈی زندہ ہوتے تو تم کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرتے۔ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے سسرال والوں کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تمہیں اس بات کا احساس نہیں۔ وہ اب اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھیں۔ سالم جانتا تھا وہ کسی نہ کسی طرح اسے شادی کے لیے قائل کر لیں گی۔ جب وہ بنا سوچے سمجھے روانی میں بول گیا، ابھی میں شادی کر چکا ہوں۔ اس کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ کم سے کم وہ اس گلے پڑے شادی سے تو بچ جاتا۔ اس بات سے انہیں کتنا دکھ پہنچے گا وہ یہ بھی جانتا تھا، لیکن یہ وقتی ہوگا، پھر وہ مان جائیں گی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ صدمے سے دو چار آواز آئی۔ میں آپ کو بتانے والا تھا، بس حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑ گئی۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا گیا جب سائمہ نے غصے سے فون بند کر دیا، لیکن اب وہ اپنی کہی بات پہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ ذہنی طور پہ کافی ڈسٹرب تھا، کیونکہ سائمہ اس سے تو بات نہیں کر رہی تھی، نہ اس کا فون اٹھا رہی تھیں۔ وہ اس سے سخت قسم کی ناراض ہو چکی تھیں۔ کبھی وہ سوچتا کہ سب سچ سچ اسے بتا دے تاکہ ناراضگی ختم ہو، لیکن پھر وہی بات وہ اسے کنزا سے شادی پر پھر مجبور کرنے لگتی۔ وہ ہر طرح سے بری طرح پھنسا ہوا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اسے سائمہ کی کال آنے لگی، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے سائم۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ اب اس سے کہہ رہی تھیں، آپی میں شرمندہ ہوں۔ مزید وہ کچھ نہ بول سکا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں اپنا بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہے۔ ماما پاپا کے جانے کے بعد میں اپنا حق سمجھتی تھی کہ تمہاری شادی اپنی پسند سے کروں، لیکن تم نے یہ حق مجھ سے چھین لیا۔ وہ بہت دکھی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا مت کہیں آپی، میں آپ کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کو کچھ بتانا۔ سالم ان کی آواز سنتا تڑپ گیا تھا، تبھی سچ بتانے لگا کہ وہ بیچ میں بول گئیں، چھوڑو یہ سب باتیں۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کو فون کیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میری زبیر ماموں اور خرم سے بات ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اور پھر شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ زبردستی کے رشتے پنپتے نہیں۔ حالانکہ کنزا بہت اپسیٹ ہے، لیکن میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی ہے۔ اس لیے اب میں بہت جلد پاکستان آ کے تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں، اور پھر تمہارا ولیمہ بھی کر لیں گے۔ اپنی بہن کی بات سن کے سالم مزید سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ حالات بہتر ہونے کی بجائے بگڑتے نظر آنے لگے۔ سائمہ تو اس کی غلطی معاف کر کے اس کی جھوٹی شادی قبول کر چکی تھی، اور اب وہ اس کی بیوی سے ملنے آ رہی تھیں جو تھی ہی نہیں۔ اس کا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ گیا تھا، اور یہی سب اس نے اپنے دوست وسیم کو بتا دیا کہ کوئی حل نکل سکے، جو اسے دبئی کے مشہور نائٹ کلب لے آیا تھا جہاں اس وقت وہ بیٹھا تھا۔ سارا اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، اور منہال اپنے دوپٹے کو سینے کی طرف سے پکڑے سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جہاں کپڑوں سے جھلکتے اریاں بدن لیے لہراتی بلخاتی ہوا کی بیٹیاں اپنی دلکش اداؤں سے گاہکوں کو متوجہ کرتی ان کی خوشی کا سامان کیے ہوئے تھیں۔ اس حسن کے بازار میں بولیوں کی آوازیں گونجتی سنائی دے رہی تھیں۔ کیا حشر برپا تھا، قیامت ہی قیامت تھی۔ کسی کو رنگ، نسل، عمر کی تمیز نہیں تھی، بس بھوکا نفس ہر شے پہ حاوی تھا۔ مہنگی گاڑیوں کی لمبی قطاریں پورا راستہ بلاک کیے ہوئے تھیں، جن سے سر باہر نکالے وہ لوگ اپنی ہرس بھری نگاہوں سے ان عورتوں کو دیکھتے نازیبا فکرے کس رہے تھے۔ جن سے سودا طے ہو جاتا وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ رات کے 9 بجے شہر کی ان سڑکوں پر رات اپنے پورے جوبن پر تھی، اور یہ اس شہر کا ریڈ لائٹ علاقہ نہیں بلکہ مشہور کاروباری مرکز تھا، جہاں دن کی روشنی میں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہوتا تھا۔
مگر رات کو اس سڑک پہ بنے چند مشہور گلیوں میں زندگی کی ایک اور جھلک دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہاں پہ زیادہ تر وہ لڑکیاں تھیں جو دن میں چھوٹی موٹی نوکریاں کیا کرتیں اور رات میں یا ویکینڈ پہ اچھے ٹائم پاس کی غرض سے اور کچھ اضافی پیسے کمانے کی لالچ میں یہاں موجود ہوتی تھیں۔ دبئی سنگل کمیونٹی کے لیے مشہور ہے اور بدنام بھی۔ لڑکیاں اپنی معمولی سی تنخواہ سے اپنے خواب پورے کرنا تو دور کی بات، وہ دبئی کی اس ہائی لائف کو چھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی جو اس شہر کی سب سے بڑی کشش ہے۔ ایسے میں اگر کلب میں لڑکیوں کا داخلہ اور مفت کی ڈرنک سے فائدہ اٹھایا جائے تو کیا برا ہے؟ اسے اس شہر میں رہتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اس ہوٹل کو وہ دن میں 2 بار دیکھتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس عالی شان عمارت کو وہ اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلڈنگ باہر سے جتنی قابل ستائش تھی، اندر سے اس سے کہیں زیادہ، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ عالی شان ہوگی۔ بلا شبہ یہ نظروں کے لیے شاندار نمونہ تھا۔ بہت سے لوگ اسے سرسری سا دیکھتے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کلب میں داخل ہوتے ہوئے اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ قدم نہ رکھتی۔ دھیمے قدموں سے سارا کے ساتھ چلتی وہ اس ہوٹل سے ملحقہ کلب میں داخل ہو گئی، جہاں کا ماحول اس کی سوچ سے بھی زیادہ آزادانہ اور فحاش تھا۔ اس کی نظریں ہجوم میں ارد گرد اٹھتی شرم سے جھکی جا رہی تھیں۔ جب سارا بھی اس کا ہاتھ چھوڑ کے ڈانس فلور پہ آتی جھومنے لگی، منہال پھولی سانسوں سے اس کے پاس آئی۔ یار کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، کلب آ ہی گئی ہو تو اس دوپٹے کو تو اتارو، سب دیکھ رہے ہیں۔ سارا کچھ دیر یوں ہی ڈانس کرنے کے بعد اسے ایک طرف لے جاتی تمسخر سے بولی اور نہ کرتے ہوئے بھی اس کا دوپٹہ کھینچ کے اتارتے ہوئے اس کے بال بھی کھول دیے۔ وہ الجھن کا شکار ہوئی، بار بار خود کو سمیٹنے لگی۔ جمی کب تک آئے گا؟ کنفیوزڈ سی ہاتھوں کو مسلتی وہ بولی، بس آتا ہوگا۔ سارا لاپرواہی سے کہتی اسے وہیں چھوڑ کے پھر سے ڈانس فلور پہ چلی گئی۔ وہ بے دلی سے کلب میں بیٹھی رات کے اس پہر تیز آواز میں چلتے گانوں، مرد اور عورتوں کو نشے میں ڈوبے مست ایک دوسرے میں گم دیکھنے پر مجبور تھی۔ اسے اب اس سب سے وحشت ہونے لگی۔ بہن کی میڈیکل فیس ارجنٹ جمع کروانے کے لیے اگر وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ آنے کا سوچتی بھی نہیں۔ باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہنوں کو پالنے، ان کو قابل بنانے کے لیے اس نے خود کی قربانی دیتے دبئی میں ایک اسٹور کی سیلز گرل کی جاب کر لی۔ ہر مہینہ باقاعدگی سے اپنے حصے کی تنخواہ پاکستان بھجوانے کے بعد اس کے پاس آخر میں صرف اتنا بچتا کہ وہ کھانے پینے کی ضرورت اپنی پوری کر لیتی۔ اب اچانک پاکستان بہن کی فیس کے لیے 50,000 ارجنٹ بھجوانے پر وہ پریشان ہوتی سارا کے پاس آئی تھی مدد مانگنے کو، جو نائٹ کلب میں بار ڈانسر تھی۔ اس کے پاس خود بھی پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے دوست جمی سے منہال کو پیسے دلوانے کا وعدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دل پہ پتھر رکھے یہ سب صبر سے برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ لیکن اب اس بیہودہ ماحول کو برداشت کرتے اس کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ جب وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر سارا کے پاس آئی، میں مزید یہاں رکی تو پاگل ہو جاؤں گی، وہ چلائی تھی۔ میں چیک کرتی ہوں کہ جمی اب تک کیوں نہیں آیا، تب تک تم اس روم میں بیٹھو۔ کلب سے نکل کے سارا اسے ہوٹل کی طرف لے آئی تھی۔ ایک کمرے کی طرف رک کر اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے دیوار میں لگے سوئچ میں پھنسایا تو ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں بھی آتی ہوں۔ سارا اسے کمرے میں بٹھا کے واپس جا رہی تھی۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میری فرینڈ کا کمرہ ہے، ابھی بینکاک سے آئی ہے گھومنے پھرنے، وہ اس وقت نیچے کلب میں ہے، بے فکر رہو، میں تب تک جمی کو پتہ کرتی ہوں۔ اسے مطمئن کرنے کے بعد سارا اپنے فون پر کوئی نمبر ملاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ منہال خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اچٹتی نگاہ کمرے پہ ڈالی۔ جہازی سائز بیڈ، میچنگ کاؤچ، قیمتی لیمپ سے جھلکتی دودھیا روشنی، جہاں ایک سائڈ میں منی بار بھی تھا۔ تبھی اچانک لاک کھلنے کی آواز پہ اس نے گردن گھما کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا جو بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر 30-31 سال کے قریب تھی۔ گندمی رنگت اور ذہین پرکشش آنکھیں جو اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کے بری طرح ڈر گئی۔ کون ہے آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھتے کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے گھبرا کے اٹھی۔ منہال کی بات پہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیے بغیر وہ بہت اعتماد کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ، دھیمے لہجے میں کہتا وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف سے کانپتے وہ واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔
میرا نام سارم حسن ہے، پیشے سے آرکیٹیکٹ ہوں، کیا اتنا تعارف کافی ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو منہال سمجھ نہ سکی۔ ویسے یہ کمرہ میں نے بک کیا تھا، وہ مزید بولا۔ لیکن سارا کہہ رہی تھی یہ کمرہ اس کی دوست کا ہے۔ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے اس نے ہمت سے کہا، اس لڑکی نے مجھ سے 1000 درہم کمیشن لیا ہے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے، کیا یہ بات تم نہیں جانتی؟ اس کی بات سن کے وہ اب اسے حیران ہوتا بتا رہا تھا۔ کون لڑکی؟ سارا؟ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ اسے شوق لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے مجھے ایک لڑکی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں اسے کم از کم 1000 کمیشن چاہیے۔ وہ تفصیل بتاتا بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ منہال ہنسیانی کیفیت میں چلائی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھو اگر تمہیں کچھ زیادہ رقم بھی چاہیے تو میں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، کیا میں جان سکتا ہوں تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے؟ اس کے مہذب اور نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال پہ بہت دیر کے رکے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ کافی دیر تک اسے روتا دیکھتا رہا، پھر فریج سے پانی نکال کے اسے پانی دیا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ پھر بے دردی سے لبوں کو کاٹتے اس نے کہنا شروع کیا، مجھے اس وقت 50,000 کی سخت ضرورت ہے، اپنی بہن کی میڈیکل فیس کے لیے پاکستان پیسے بھجوانے ہیں، نہیں تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا۔ مختصر لفظوں میں اس نے سارم کو اپنی کہانی سنائی۔ سارم نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ پچھلے کئی سالوں سے تم ایک لڑکی ہو کر ان کا بوجھ اٹھا رہی ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو دن رات ہلکان کر رہی ہو، کیا وہ تمہاری مجبوری نہیں سمجھتے؟ سارم اب غیر جانب تبصرہ کرتا گویا ہوا، مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد ہم اکیلے ہو گئے، مجھے تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ دن رات محنت کر کے میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا۔ اب وہ میڈیکل کے 3rd ایئر میں ہے، ڈاکٹر بننا اس کا خواب ہے۔ تم فضول ان کی سائڈ لے رہی ہو، مجھے وہ لوگ بے حس لگے، جبکہ تم پہلے ہی اپنی پوری تنخواہ انہیں بھجوا دیتی ہو۔ فیس تو ہر 6 ماہ بعد ادا کرنی ہوتی ہے، اگلے کچھ سال تم مزید اور پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ میں مزید محنت کروں گی کہ اگلے 6 ماہ میں میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اس کی فیس جمع کروا سکوں۔ خیر میں تمہیں 50,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ 50,000 تو کیا 50 لاکھ بھی دیں تب بھی میں آپ کے ساتھ یہاں رات نہیں گزار سکتی۔ اس کی ڈیمانڈ سننے سے پہلے ہی وہ کڑک انداز میں بولی، میرا تمہارے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ ہے بھی نہیں۔ اس کی بات سن کے منہال نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں تمہیں یہ پیسے ادھار دے رہا ہوں، جب ہوں واپس لوٹا دینا۔ وہ نرمی سے بولا، لیکن میں آپ سے ادھار کیسے لے سکتی ہوں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، اور اگر واپس نہ لوٹا سکی تو مت واپس کرنا، میں شکایت نہیں کروں گا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سنی اور مجھے گناہ کرنے پر ملوث نہیں کیا۔ آپ کا احسان ہے، لیکن آپ سے مالی مدد میں نہیں لے سکتی۔ معصومیت سے بولی، میں نے تمہیں گناہ کے ارادے سے یہاں بلایا بھی نہیں تھا۔ منہال، میرے اپنے چند مسائل ہیں جو میری زندگی کو بری طرح الجھائے ہوئے ہیں۔ میں عورتوں کی عزت کا خریدار نہیں بلکہ شریف اور ایک عزت دار انسان ہوں۔ اس کمرے میں کسی لڑکی کو بلانے کا مقصد عیاشی نہیں بلکہ مجبوری ہے، بالکل تمہاری طرح۔ خیر تم چاہو تو میری مدد کر کے مجھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو۔ وہ بہت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ منہال کو اب اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس لمحے وہ اسے بہت بکھرا ہوا اور مایوس لگا۔ میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا کہ میں شادی کر چکا ہوں اور اس ماہ کے آخر میں وہ میری بیوی سے ملنے آ رہی ہے۔ سارم کی بات سن کے منہال بہت حیران ہوئی۔ آپ نے ان سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ بس حالات کچھ ایسے تھے۔ تھکی تھکی آواز آئی، تو پھر سچ بتا دیں؟ آسان حل بتایا گیا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں، اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتی ہو۔ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چند دن میری بیوی بن کے رہنا ہوگا۔ اب کے منہال کو جھٹکا لگا، جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تمہیں پاکستان میں میری بہن کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ تم وہاں اتنی ہی محفوظ رہو گی جتنی اس وقت ہو۔ پلیز میری مدد کر کے مجھے اس پریشانی سے نکال دو۔ وہ 15-20 دن سے زیادہ نہیں رکتی، وہ جیسے ہی جائے گی تم واپس آ جانا۔ تمہیں آنے جانے کا ٹکٹ بھی میں ہی دوں گا۔ اس کے لہجے میں آس تھی، لیکن اس کے بعد آپ ان سے کیا کہیں گے جب وہ پوچھیں گے آپ کی بیوی کہاں ہے؟ کچھ عرصے بعد کہہ دوں گا رشتہ ختم ہو گیا۔ فی الوقت میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے جھوٹ کو اس کے سامنے سچ ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ منہال شش و پنج میں پڑ گئی۔ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے مان جاتی؟ سارم اس کی دلی کیفیت سمجھ گیا۔
میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو اس بات کو جانے دو اور یہ پیسے رکھ لو، میں جانتا ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ مایوسی سے کہتے اس نے زبردستی پیسے اسے پکڑائے۔ منہال اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھے گئی۔ میری 1 ماہ کی چھٹی ہے، امی نے پاکستان آنے سے منع کر دیا کہ خرچہ ہوگا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ وہ شخص اس کا محسن تھا جو انجان ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد کر رہا تھا، پھر وہ یہ سب اپنی بہن کے لیے کر رہا تھا۔ وہ کیسے انکار کر دیتی؟ اس نے یکدم فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، کچھ دن تک میں تمام انتظامات کرواتا ہوں، میرا آدمی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کر دے گا۔ منہال کی بات سن کے اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن خود پہ قابو پاتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ کھڑا ہوتا بولا، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ منہال ہچکچائی، نہیں رات کافی ہو چکی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ پختہ لہجے میں کہتا وہ رکا، پھر اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود پہ ڈالتا باہر نکل گیا، بنا دیکھے کہ اس کے اس اقدام سے منہال کے وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اس کے نازک وجود کے ساتھ اس کے لمبے بال بھی اب کور ہو گئے تھے۔ سارم اس کی بلڈنگ کے آگے اسے ڈراپ کرتا اس کا کانٹیکٹ نمبر لیتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آتی وہ رب کے حضور سجدے میں جھک گئی۔ اس پریشانی کے وقت میں جو اس کے رب نے سارم کی صورت فرشتہ بھیجا تھا، وہ شیطان بھی تو ہو سکتا تھا، وہ کیسے کسی کو منہ دکھاتی پھر؟ اگلے دن وہ پاکستان پیسے بھجوا چکی تھی۔ اپنے گھر والوں کے رویے سے اسے سبق ملا جو اس کی محنت کی کمائی مزے سے لٹا رہے تھے۔ اس دوران منہال نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا کیونکہ وہ ناراض تھی۔ سارا بھی غائب تھی، جو کھیل اس نے کھیلا تھا اس کے بعد وہ منہال کے سامنے آتی بھی کیوں؟ کچھ دنوں بعد اس نے سالانہ چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا جو منظور ہو گئی۔ سارم کی طرف سے اسے ٹکٹ مل چکا تھا۔ اسے 1 ماہ پاکستان میں رہنا تھا جو وہ اپنی امی کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنے فون کی رومنگ آن کرا لی جس سے وہ ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، لیکن اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے نہیں، کیونکہ اس کی ماں پاکستان آنے سے اسے منع کر چکی تھی۔ ان کے خیال میں آنا اور جانا پیسوں کا ضیاع تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور پھر خاموش ہو گئی۔ منہال خیالوں میں کھوئی تھی کہ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ پاکستان پہنچنے پر اسے سارم بھی نظر آ گیا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم اور چارمنگ۔ اس دن کے برعکس منہال نے ڈھیلی سی بلیک ہوڈی اور جینز پہنی تھی۔ لمبے بالوں کی چوٹی میں اس نے اسے دیکھ کر پہچانا بھی تھا یا نہیں۔ وہ اپنی ٹرالی گھسیٹتی اس کے پاس چلی آئی، جو بہت گہرائی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دھلے منہ کے ساتھ وہ اسے بہت معصوم اور پیاری لگی۔ جب جھجکتے ہوئے سلام کیا، سلام کا جواب دیتے وہ بولا، سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لہجہ سنجیدہ تھا، نہیں۔ جب وہ بھی مختصر بولی۔ مختصر سی گفتگو کے بعد ان کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ گاڑی تیزی سے راستوں پہ گامزن تھی جو منہال کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھے۔ منہال کو وہ تھکا ہوا سا لگا، وہ اسے چوری چوری دیکھ رہی تھی۔ سارم نے گاڑی ایک جھٹکے سے بلڈنگ کے سامنے روکی اور اسے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ منہال حیران تھی گھر کی جگہ یہ فلیٹ دیکھ کے۔ جب وہ خود بولا، تمہیں چند دن یہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، اس میں میرا نمبر سیو ہے، کوئی ضروری بات ہو تو مجھے فون کر لینا۔ ایک موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے اس نے چند ضروری ہدایات دیں اور چلا گیا۔ منہال اندر آئی تو دیکھا وہ ایک خوبصورت فلیٹ تھا۔ اسے کسی چیز کی طلب نہیں تھی، بس تھکی ہوئی تھی۔ جب بیڈ پہ لیٹی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کی آنکھ موبائل کی رنگ سے کھلی۔ ہیلو، بوجھل آواز میں کہا، لنچ کے بعد تیار ہو جانا، میں تمہیں پک کرنے آؤں گا۔ سارم جلدی جلدی کہتا فون رکھ گیا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے لے کے کہاں جا رہا ہے، لیکن تب تک وہ فون بند کر چکا تھا۔ 1:30 بجے کے قریب وہ اسے لینے پہنچ گیا۔ اس کی گہری سنجیدگی کی وجہ سے منہال خاموش ہی رہی جب وہ اسے ایک بہت بڑے بیوٹی سیلون میں لے کے پہنچا، جہاں اس نے فرا نام کی لڑکی سے منہال کو ملایا۔ فری ہو کے مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ فرا کو ہدایت دیتا وہ چلا گیا۔ اگلے کچھ گھنٹے بیوٹیشین اس کے چہرے اور بالوں کی ٹریٹمنٹ کرتی رہی، جس سے وہ پہلے کی نسبت مزید خوبصورت اور کافی زیادہ نکھر گئی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کٹنگ ہو کر اس کے پورے لک کو تبدیل کر گئے۔ وہ کہیں سے بھی پرانی منہال نہیں لگ رہی تھی۔ فرا نے اس کے لیے بہت خوبصورت ڈریس اور سینڈل سلیکٹ کیے تھے جو منہال پہ بہت زیادہ سوٹ بھی کر رہا تھا۔ زندگی میں سب کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے وہ خود کو بالکل فراموش کر چکی تھی، لیکن آج ذرا سی توجہ پر جیسے وہ کھلتے گلاب کی طرح نکھر کے سامنے آئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی وہ حیران رہ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ آئینے میں اس کو دیکھتے فرا بولی،
جانتی ہو سارم نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہارے بالوں کو زیادہ چھوٹا نہ کیا جائے۔ وہ اس کے لمبے بالوں کو ہاتھ میں لیتی بولی۔ منہال جانتی تھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ سارم کی بہن سے اس کی بیوی کی حیثیت سے ملنے والی تھی۔ منہال سارم بن کر تو اس کے شایان شان تو اسے لگنا ہی تھا۔ منہال نے گہرا سانس لیا۔ اپنی شادی پہ بلانا مت بھولنا، فرح دوستانہ انداز میں بولی۔ میری شادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں تمہاری شادی ہے نا اگلے مہینے، مجھے سارم نے بتایا۔ امریکہ جا کے ہمیں بھول مت جانا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات کا منہال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد سارم اسے لینے آ گیا۔ منہال کو ایک نظر دیکھ کر جیسے وہ دنگ رہ گیا، پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے پر نظروں کو بدلتا فرح سے بات کرنے لگا۔ اگلے 3 دن تک سارم سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بس رسماً سا فون پہ بات چیت اور خیریت پوچھنے پر وہ اس سے رابطہ کرتا تھا۔ ٹھیک چوتھے دن اس کی سارم سے ملاقات ہوئی، وہ اسے لینے آیا تھا۔ بڑی سی گاڑی شاندار بنگلے کے سامنے آ کے رکی تو چوکیدار نے فٹ سے دروازہ کھول دیا۔ اس کا سامان خود نکال کر وہ گھر کے اندر لے گیا۔ منہال اس کے پیچھے چلتی عالی شان گھر میں داخل ہوئی۔ باہر کی طرح گھر کا اندرونی حصہ بھی قابل ستائش تھا۔ فرش پہ بچھے بیش قیمتی قالین اور دیواروں پہ لگی قیمتی تصاویر مکین کی عمارت سے زیادہ اس کے باذوق ہونے کی ترجمانی کر رہی تھی۔ حیران نظروں سے وہ اپنے ارد گرد وہیں رکی دیکھ رہی تھی۔ جب سارم نے پلٹ کے اسے دیکھا، منہال اس کے رکنے پر تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ جب کچھ قدم چل کر وہ ایک کمرے کے سامنے رکتا، اس کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے، کسی چیز کی اگر ضرورت ہو تو ملازم سے کہہ سکتی ہو۔ سامان اندر رکھتے اس نے دروازہ بند کرتے اس سے کہا، کل رات کو سائمہ آپی پاکستان پہنچ رہی ہیں، اگلے 15 دن تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ منہال بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے مت دیکھو منہال، تم یہاں پوری طرح سے محفوظ ہو، تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ وہ جیسے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو، اور آپ کی بہن کو سب پتہ چل گیا تو، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری شادی کب اور کہاں ہوئی، میں کس فیملی سے ہوں، میرے والدین کون ہیں، تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ الجھی ہوئی ایک ہی سانس میں بہت سے سوال پوچھ گئی۔ اگر وہ تم سے پوچھیں تو کہہ دینا دبئی میں ملے اور تمہاری فیملی بھی دبئی میں ہے، باقی سب تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ وہ یہاں میری بیوی سے ملنے آ رہی ہیں، کوئی انویسٹیگیشن کرنے نہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سارم سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ انہیں سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اتنے سارے جھوٹ بولنے کی بجائے ایک سچ بتا کے آپ ان ساری مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ منہال ہاتھ مسلتی عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ سچ بتانے کی صورت میں مجھے اس کی نند سے شادی کرنی پڑے گی، جو میں کسی قیمت پہ نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ منہال نے ایک نظر اس خوبصورت سجے کمرے پر ڈالی اور پھر اس کی نظر سامنے پڑے کاؤچ پہ جا ٹکی۔ اس کی تمام راتیں اسی کاؤچ پہ سو کے گزرنے والی تھیں۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ رات صوفے پہ سوئی تھی اور سارم بیڈ پر۔ اس کے خود ہی صوفے پر سونے پر سارم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ ملازمہ کافی لائی ہے، سارم جلدی سے بولا۔ منہال تکیہ بیڈ پہ رکھتی دروازہ کھول گئی۔ السلام علیکم منہال بیٹا، یہ رحمت بھی تھیں۔ کل ہی منہال کا ان سے تعارف ہوا تھا جنہوں نے سارم کی دلہن کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ سارم نے بتایا تھا یہ خاتون کافی عرصے سے اس گھر میں ملازمہ ہیں اور ان کے آبائی گاؤں سے ہیں۔ وعلیکم السلام رحمت بھی، منہال بھی خوش اخلاقی سے بولی۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے لیتی وہ دروازہ بند کر گئی۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی لا تعلق تھے جتنے کہ کل رات کمرے میں۔ سارم کے آفس جانے کے بعد وہ کمرے میں آتی گلاس ڈور کھول کر وہاں بنے سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ گھر میں آج رات کھانے پر کافی اہتمام تھا، لیکن اسے ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ یہاں چند دن رہ کر چلی جانے والی تھی۔ رات 9 بجے سارم سائمہ اور اس کے 2 بچوں کو گھر لے کے پہنچا۔ سائمہ سے ملتے ہوئے وہ جتنا جھجک رہی تھی، ان کی خوش اخلاقی اور محبت دیکھ کر وہ اتنی ہی پرسکون ہو گئی۔ سارم نے ٹھیک کہا تھا، سائمہ نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا، جو پوچھنا تھا وہ اپنے بھائی سے پوچھ چکی تھی۔ سائمہ کو اس کی کم گوئی اور معصوم خوبصورتی کافی پسند آئی۔ سارم سے ان کے گلے شکوے سب ختم ہو گئے۔ تم سے مل کے مجھے تسلی ہو گئی کہ اس نے کسی ٹھیک بندی کا انتخاب کیا شادی کے لیے، ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں نہ تو کوئی فیملی ویلیوز ہوتی ہیں اور نہ کوئی اپنائیت۔ اسی لیے تو میں اتنی بھاگم بھاگ پاکستان آئی، ورنہ اسے میں معاف کرنے والی نہیں تھی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔
آپ کی بہن بہت اچھی ہیں، آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے ان سے سچ چھپاتے ہوئے۔ وہ سارم سے کہے بغیر رہ نہ پائی۔ منہال کو سائمہ بہت اچھی لگی تھی۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود ان میں ذرا بھی غرور نہیں تھا۔ یہ بات مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، پتہ نہیں سچ میں اتنا مصروف تھا یا اسے نظر انداز کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ جب کچھ دیر اسے یوں دیکھتے وہ اٹھی اور صوفے پہ لیٹ گئی۔ سارم کتنے پل اس کی خوشبو کو ارد گرد محسوس کرتا آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر خود بھی سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن سارم کے آفس جانے کے بعد سائمہ اسے لے کے بہت سی جگہوں پہ گھومتی پھرتی رہی۔ سائمہ کے بچے اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ ان چاروں نے سارا دن بہت مزہ کیا۔ منہال کے لاکھ انکار پر سائمہ نے اسے کافی شاپنگ بھی کروائی۔ یہ میں تمہارے لیے لے رہی ہوں۔ جب ایک بھاری ڈائمنڈ کا سیٹ ہاتھوں میں لیے انہوں نے منہال سے کہا۔ وہ سیٹ کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ یہ بہت مہنگا ہے آپی، میں نہیں لے سکتی۔ منہال حیرت سے بولی، تو کیا ہوا؟ اب اپنی پیاری سی اکلوتی بھابھی کو کوئی ہلکا تحفہ تھوڑی دوں گی۔ وہ بہت محبت سے بولی۔ منہال کی شرمندگی مزید بڑھ گئی۔ وہ لوگ اسے کیا سمجھ رہے تھے اور وہ کیا تھی؟ 2000 درہم کے عوض کسی کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کرتی وہ رشتے اور کسی کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اگر وہ لوگ سچ جان جائیں تو اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ گھر واپسی پر وہ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی یہی سوچے جا رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کیا جا رہا تھا اور یہ سب سوچتے اس کی شکایت اپنی فیملی سے بڑھتی جا رہی تھی، جن کی بے حسی اور مزید پیسے کی بھوک اسے اس مقام پہ لے آئی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ سارم کی آواز سن کے وہ چونکی۔ کچھ دیر پہلے آفس سے آیا، جب اسے منہال نظر نہ آئی تو وہ گھبرا گیا۔ اسے ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد جب وہ اسے پول کے پاس گم نظر آئی تو سارم کی جیسے جان واپس آ گئی۔ اس کے لمبے خوبصورت بکھرے بالوں اور معصوم حسن کو دیکھتا وہ وہیں چلا آیا۔ میں ایسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ اٹھنے لگی۔ جب سارم کے پھیلے ہاتھ کو دیکھتی وہ ایک پل کو ٹھٹکی، پھر آہستہ سے اپنا مومی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی کھڑی ہو گئی۔ سارم، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کا ہاتھ اب بھی اس کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ منہال کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ بولو۔ آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ بولا۔ جب وہ کمرے میں آتی ایک جیولری باکس اس کی طرف بڑھاتی بولی، یہ سائمہ آپی نے مجھے دیا ہے، شادی کا گفٹ۔ وہ اسے ڈبہ پکڑانا چاہ رہی تھی۔ اچھا ہے۔ سرسری سی نگاہ ڈالتا وہ بنا ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھائے بولا، یہ آپ رکھ لیں۔ سر جھکائی بولی، میں اس کا کیا کروں گا؟ آپی نے تمہیں دیا ہے۔ اب کہ وہ تعجب بھرے انداز میں بولا، انہوں نے یہ آپ کی بیوی کو دیا ہے۔ بیوی لفظ پہ زور دیتی وہ اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی۔ سارم کو کچھ ٹوٹتا ہوا خود میں محسوس ہوا۔ وہ اس کی گہری آنکھوں میں ایک پل کو دیکھتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کبھی کبھی منہال کو وہ بہت تنہا اور اکیلا سا لگتا تھا، جیسے اس کے اندر جینے کی کوئی امنگ نہ رہی ہو۔ رات میں سائمہ نے باہر ڈنر کا پروگرام بنایا۔ جب وہ بلیک ڈنر سوٹ پہنے سب کے ساتھ نیچے گاڑی کے پاس منہال کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے سارم، منہال کو شاید تمہاری ضرورت ہے، دیکھو ذرا وہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ کافی دیر کھڑے اس کا انتظار کرنے کے بعد سائمہ پریشان سی سارم سے بولی۔ جب جھجکتا ہوا چاروں ناچار اسے کمرے کی طرف جانا پڑا، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ سامنے وہ حسین سیاہ رنگ کی لمبی پیروں تک آتی فراک پہنے، بالوں کو کرل کیے کوئی آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ بیڈ پہ سامنے بیٹھی وہ پیروں میں پہنی سینڈل کے اسٹرپ باندھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب سارم کو آتا دیکھ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارم ہلکا سا مسکراتا اس کے قریب چلا آیا اور پیروں کی طرف ایک گھٹنا موڑے بیٹھ گیا۔ پھر اس کے گلابی پیروں میں پہنی وہ نازک بلیک سینڈل کے اسٹیپ باندھنے لگا۔ منہال اسے یک ٹک دیکھے چلی گئی۔ وہ کتنا شاندار تھا، لیکن بدقسمتی سے اس پہ اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ تبھی ایک موتی آنکھوں کی باڑ توڑ کر چھلک پڑا، جسے اس نے جلدی سے صاف کیا۔ چلیں؟ اسٹیپ باندھتا وہ کھڑا ہوتا بولا، جس پہ منہال مسکراتی اپنے لمبے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتی نزاکت سے آگے بڑھ گئی۔ دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ سائمہ کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا۔ وہ ایک ساتھ اتنے خوبصورت اور مکمل لگ رہے تھے کہ نظر ان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بے مثال کپل لگ رہے تھے۔ سائمہ نے کئی ہزار کے نوٹ ان پر سے وار کر ملازموں میں بانٹ دیے۔ وہ شام انہوں نے ایک ساتھ مل کے بہت خوشگوار گزاری۔ گھر آنے کے بعد سارم کپڑے بدلتا باہر چلا گیا، جیسے منہال سے دور بھاگنا چاہتا ہو۔ وہ بھی خاموشی سے کپڑے بدلتی صوفے پہ لیٹ گئی، لیکن نیند نہ آنے پہ اٹھ بیٹھی۔ اسے کافی پینے کی طلب ہوئی، جس کے لیے وہ خود کچن میں آ گئی۔ تبھی کچن کا انٹر کام بجا۔
اس کے علاوہ کچن میں کوئی ملازم تو تھا نہیں، اس لیے انٹرکام اسے اٹھانا پڑا۔ ایک کپ کافی اسٹڈی روم میں لے آؤ۔ یہ جانے بغیر کہ سامنے کون ہے، سارم مختصر بولا۔ اس کے اتنی دیر سے روم میں نہ آنے کی وجہ منہال کو اب سمجھ آئی۔ 2 کافی کے کپ اٹھا کر وہ اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ بڑی جلدی کافی بن گئی۔ بنا کافی لانے والے کی طرف دیکھے وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف ٹیبل سے کپ اٹھاتا بولا، پھر نظر اٹھا کے دیکھا تو منہال کو دیکھ کے حیران ہوا۔ تم کیوں کافی لائیں؟ میں نے تو عشرت کو کہا تھا۔ کچن میں اس وقت کوئی ملازم نہیں تھا، میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی تو آپ کے لیے بھی بنا دی۔ اپنی کافی سے سپ لیتی وہ آہستہ سے بولی، تھینک یو۔ جب ایک نظر اسے دیکھتا وہ پھر جیسے خود کو کام میں مصروف کر گیا۔ منہال کو کبھی کبھی شدت سے یہ احساس ہوتا کہ سارم جان بوجھ کر اس کے وجود سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی وہ آہستہ سے وہاں سے چلی آئی۔ آنے والے دنوں میں منہال اس گھر کا اہم فرد بن گئی۔ وہ نہ صرف سائمہ اور بچوں کی پسند تھی بلکہ گھر کے ملازموں کے دل میں بھی اس کے لیے احترام اور محبت تھی۔ ان دنوں اس نے کبھی ان پہ حکم نہیں چلایا بلکہ ہمیشہ شائستہ اور مہذب لہجے میں بات کرتی۔ اس طرح وہ نازک سی چھوٹی مالکن ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ وہ کیوں اسے پسند نہ کرتے؟ اس رات کے بعد سے منہال سارم کی کافی خود بنا کے اسے اسٹڈی روم میں دے جاتی تھی بنا اس کے کہے۔ وہ اسے بہت بار خاموش اور ڈسٹرب لگتا تھا جس سے وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر اسے ایسا کون سا دکھ تھا جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ منہال کی زندگی کا المیہ تو چلو غربت تھا، اس کے معاشی حالات تھے، لیکن سارم کے پاس تو سب کچھ تھا، بے تحاشا دولت جس سے وہ دنیا کی ساری آسائشیں خرید سکتا تھا۔ پھر اسے کیا پریشانی تھی؟ سائمہ نے سارم کی مصروفیات دیکھتے ہوئے ولیمے کا پلان اگلے 6 ماہ بعد چھوڑ دیا جب وہ بچوں کی چھٹیوں پر پھر پاکستان آتی۔ اس طرح یہ مسئلہ بھی خود ہی حل ہو گیا۔ آج صبح وہ جلدی اٹھتا شاور لینے کے لیے واش روم گیا، اس کی اہم میٹنگ تھی شاید۔ شرٹ اتارتے ہوئے اس نے ایک جانب لٹکائی تو کسی چیز کی کمی کا اندازہ ہوا۔ وہاں ٹاول نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کچھ دیر پہلے منہال شاور لے کے نکلی تھی اور ٹاول اس نے بالوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے کوفت سے آنکھیں بند کیں۔ ابھی دوبارہ شرٹ پہن کے باہر ٹاول لینے جانے کے لیے اس نے شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، تبھی ذہن میں کوئی خیال آیا۔ کل سائمہ نے ذرا مشکوک ہوتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی ایشو چل رہا ہے؟ وہ تجربے کار تھیں، سارم اور منہال جتنی بھی کوشش کر لیتے انہیں مطمئن کرنے کی، لیکن وہ ان کا ایک دوسرے سے گریز بھانپ رہی تھیں، اور ان کے سوال پہ سارم چپ رہ گیا تھا۔ ابھی جب وہ شاور لینے کے لیے آیا تھا تب منہال سائمہ سے دروازے پہ کھڑی بات کر رہی تھی، اور اس سے اچھا موقع نہیں تھا آپی کو اپنے اور اس کے رشتے کے حوالے سے مطمئن کرنے کا۔ منہال، ٹاول دینا ذرا۔ دروازے کو ہلکا سا نوک کرتے ہوئے اس نے اونچی آواز میں منہال کو پکارا تھا، جس پر وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ ہڑبڑا کر ایک نظر اندر دروازے کو دیکھا اور پھر سامنے دیکھا جہاں سائمہ آپی مسکراہٹ دبائے اس کے چہرے پہ پھیلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھیں۔ جاؤ، سارم کو تمہاری ضرورت ہے، بعد میں بات کریں گے، نرم سی مسکراہٹ لیے اسے کہتی وہ وہاں سے چلی گئیں۔ منہال نے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر کچھ فاصلے پہ پھیلائے ٹاول کو۔ آج انہیں کیا ہوا؟ وہ یہ سوچ رہی تھی جب سارم کی دوبارہ سنائی دیتی صدا پر وہ مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق ٹاول تھامے باتھ روم تک چلی آئی۔ یہ لیں۔ دروازہ ہلکا سا بجا کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی وہ دروازہ کھلتے ہی چہرے کا رخ دوسری جانب کرتی ہاتھ میں پکڑا ٹاول اس کی جانب بڑھا گئی۔ سارم نے آدھے کھلے دروازے سے جیسے ہی ٹاول تھاما وہ فوراً ہاتھ کھینچتی وہاں سے ہٹنے کو تھی جب فرش پر موجود پانی کے چند قطروں سے اس کا پاؤں سلپ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمر کے بل گرتی دروازہ بند کرتے، سارم نے تیزی سے دروازہ کھولتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ جو ہڈی پسلی ٹوٹنے کے خوف سے آنکھیں بند کر گئی تھی، خود کو ہوا میں معلق پایا تو جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی پہلی نگاہ سارم کے بڑھنا سینے پہ پڑی تھی۔ متضاد اپنی کمر کے گرد محسوس ہوتی اس کی مضبوط گرفت۔ وہ ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی جبکہ سارم ان لمحوں کی خوبصورتی میں کھویا ہر چیز فراموش کر چکا تھا۔ جانے وہ لڑکی اسے اتنی شدت سے اپنی جانب کیوں کھینچنے لگی تھی؟ یک ٹک اس کے دل نشیں چہرے کو دیکھتے ہوئے سارم نے اس کے چہرے پر چپکی بالوں کی گیلی لٹ کو بڑے نرم انداز میں ہٹایا تھا جب منہال کے کان میں پڑے جھمکے نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے بڑی توجہ سے اپنی قربت کے زیر اثر منہال کے چہرے پہ بکھرتے انوکھے رنگوں کو دیکھا تھا۔ یہ رشتہ فقط دھوکہ تھا اس کے نزدیک، لیکن اس رشتے کے حوالے سے دل میں پیدا ہونے والے جذبات اتنے خوبصورت ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا اسے۔
وہ پگھلنے لگا تھا، دل اس لڑکی کے لیے کچھ انجان سی خواہشات کرنے لگا تھا۔ منہال جلدی سے سیدھی ہوتی کمرے سے چلی گئی۔ جب سارم بھی گہری سانس لیتا، پھر سے اپنے خول میں مقید ہوتا، واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ سائمہ کے جانے میں اب بس 2 دن تھے۔ جب اس کے جاتے ہی منہال کی دبئی کی سیٹ پہلے سے کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے وہ سارم کو تمام چیزیں لوٹا رہی تھی جو سائمہ نے اسے دی تھیں۔ وہ اکثر اسے پول کے پاس خاموش بیٹھی کسی سوچ میں گم دکھائی دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے حالات سے بھی واقف تھا۔ اس کے ایک تاریک گوشے کا چشمدید گواہ تھا وہ۔ اسے منہال پہ ترس آتا تھا جو مطلبی رشتوں کی بھینٹ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے حالات سے بھی واقف تھا۔ اس کے ایک تاریک گوشے کا چشمدید گواہ تھا وہ۔ اسے منہال پہ ترس آتا تھا جو مطلبی رشتوں کی بھینٹ چڑھی ہوئی تھی۔ اوپر سے سارم نے بھی اسے اپنے جھوٹ میں شامل کرتے نازک رشتوں کے ساتھ مذاق بنایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ یہ سب سوچ کے بہت ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ اوپر سے جب منہال کے جانے کے دن کا سوچتا تو اس کی بھوک پیاس حتیٰ کہ نیند تک غائب ہو جاتی۔ وہ اکثر اسٹڈی روم میں بیٹھا یہی سب سوچتا اور ڈھیروں سگریٹ پھونکتا، اور پھر وہ دن بھی آخرکار آ ہی گیا جب سائمہ ان دونوں سے ملتی، انہیں ایک ساتھ خوش رہنے کی دعائیں دیتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن منہال کی آنکھیں نم تھیں۔ وجہ شاید آپی کے دور جانے کی تھی یا کسی بہت پیارے کو چھوڑ جانے کی۔ اسے ٹھیک سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اندر کہیں دل بہت اداس تھا۔ یہ آپ کا فون۔ اس کا فون واپس کرتے دھیمی آواز میں کہا، یہ کچھ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے وہ نظریں جھکائے بولا، آپ اگر اس سب کا معاوضہ دے رہے ہیں تو وہ آپ پہلے ادا کر چکے ہیں سارم۔ منہال اداسی سے مسکرائی، یہ قیمت نہیں بلکہ اس احسان کا ایک چھوٹا سا تھینک یو ہے جو تم نے مجھ پہ کیا۔ سارم مسکرا بھی نہ سکا۔ احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ پہ، میں نے تو صرف بدلہ چکایا ہے۔ تبھی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی جب وہ مسکراتی ہوئی اپنا سامان اٹھا کے چل دی۔ وہ واپس جا رہی تھی، وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ سارم اس بڑے ایئرپورٹ پر خود کو اس وقت تنہا اور بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب ایک چوکی دار کے سوا اسے کسی نے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ باہر جانے سے پہلے اس کی حسین بھیگی آنکھوں نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں دوبارہ اسے کبھی نہیں آنا تھا۔ اس گھر اور یہاں کے مکینوں نے اسے بہت عزت دی۔ یہاں رک کر زندگی کے اس خوبصورت رنگ سے آشنا ہوئی جس سے پہلے وہ انجان تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کا تعارف محبت سے ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس محبت کا کوئی انجام نہیں۔ وہ اس یک طرفہ محبت سے اپنے دل کو بچا نہ سکی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جانے سے پہلے وہ اس سے آنکھیں نہ ملا پائی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے گی تو سارم ضرور جان جائے گا کہ وہ محبت میں ہار چکی ہے۔ وہ اس کی دی ہوئی ہر چیز وہاں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے وارڈروب میں ایسے ہی لٹکے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اپنے پرانے کپڑوں میں تھی جو دبئی سے ساتھ لائی تھی، لیکن وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دبئی پہنچ کر وہ اپنی جاب میں مصروف ہو گئی۔ سارم دل سے نکلتا تھا نہ دماغ سے۔ وہ جب یاد آتا تو بہت شدت سے آتا۔ وہ دن رات لگاتار بنا چھٹی کے 1 ہفتہ کام کرتی رہی۔ اسے بہن کی فیس کے پیسے جمع کرنے تھے۔ رات کو تھک کر بستر پہ سونے کو جب آنکھیں بند کرتی تو آخری صورت سارم کی ہوتی جو اس کے ذہن کے پردے پہ بنتی۔ صبح اٹھ کر جو یاد آتا وہ بھی سارم ہی ہوتا۔ اس شخص نے اس کے دل و دماغ کو ایسے شکنجے میں دبوچا تھا کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرتی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے سارم سے محبت کیوں ہوئی۔ وہ پرکشش شخصیت، خوبصورت، دولت مند، شائستہ اور پڑھا لکھا تھا۔ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن ایسی خوبیاں تو یہاں بہت سے مردوں میں تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے دل پہ نقش نہیں چھوڑ پایا تھا۔ منہال نے سوچا وقت کے ساتھ وہ اسے بھول جائے گی، لیکن وہ تو اس کی عادی تھی۔ وہ ایسے حواسوں پہ سوار تھا کہ وہ چلتے پھرتے لوگوں میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگی۔ وہ اکثر ہجوم میں چلتے کسی کو سارم سارم کی پکار دیتی، چلانے لگتی، جس سے کچھ لوگ اسے حیرانی سے دیکھتے تو کچھ ہنستے۔ وہ جانتی تھی کام کے سلسلے میں وہ اکثر دبئی آتا ہے، لیکن وہ اسے کیوں نہ ملا۔ اکثر یہ سوچ اس کا دل چیٹ دیتی۔ تب وہ چھپ کر بہت روتی۔ منہال، رات کا وقت تھا جب وہ کام سے لوٹی تھی، تکی ہاری، تبھی اپنے نام کی صدا پکارے جانے پر وہ ایک پل کو رکی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر دوسرے لمحے سر جھٹک کر وہ اوپر زینے چڑھنے لگی تھی۔ منہال، جب دوسری بار پکارے جانے پر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر اندھیرے میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ بے اختیار بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت لیے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔
اس کی سانسیں تیز چلنے لگیں۔ سارم، آپ یہاں؟ جب خود پر بمشکل قابو پاتی وہ خوشی سے بھری نم آواز میں بولی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد وہ اپنی وجیح شخصیت لیے اس کے سامنے ایک بار پھر موجود تھا۔ اگر تم فری ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ وہ اس کی کانت سی آنکھوں میں دیکھتا اجازت مانگ رہا تھا۔ منہال کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا، وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جب دونوں ساحل پر آ گئے، 14ویں کا چاند آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سمندر کی تیز ہوائیں، اس سے اٹھتی لہروں کا شور، اوپر سے من پسند شخص کا ساتھ ایک الگ ہی پرکیف ماحول بنا رہا تھا۔ دونوں خاموش بینچ پہ بیٹھے ایک دوسرے کے دل کے حال سے انجان۔ منہال تیز دھڑکتے دل اور لمبی سانسیں لیتی، ہاتھوں کو مسلتی گھبرا رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی منہال؟ جب ایک آواز آئی اور وہ کرنٹ کھا کے اس کی طرف پلٹی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ہر بات کی امید کر سکتی تھی سوائے اس کے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ جھوٹی نہیں، حقیقت والی، جس میں عمر بھر کے لیے تم میرے ساتھ بندھ جاؤ، کہ جس میں تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہ کر سکے۔ اپنے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی اس کی طرف بڑھائے، آنکھوں میں جگنو لیے وہ بے حد آس سے پوچھ رہا تھا۔ اچانک اس فیصلے کی وجہ؟ ایک نظر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے اس کے منہ سے نکلا، حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی با سرو چشم، لیکن کم بخت یہ انا، جتنا تمہیں بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا یاد آتی ہو، ہر طرف بس تم ہی دکھائی دیتی ہو، تمہاری آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، ایسا لگتا ہے تم نہ ہو کر بھی ساتھ ہو۔ میں نے تمہیں بہت بھولنے کی کوشش کی، تم سے دور بھی بھاگنا چاہا، لیکن کوئی طاقت مجھے تمہاری اور کھینچتی ہے، جیسے میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ منہال، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے آخری لفظ پر منہال کی آنکھ سے آنسو گرا۔ جب اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی وہ مسکرا دی۔ سارم نے زور سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے، پیار سے اس کی آنکھوں سے وہ آنسو اپنی پوروں پر چن لیا۔ اس نے پاکستان فون کر کے جب اپنی امی کو بتایا کہ وہ شادی کر رہی ہے تو وہ ناراض ہو گئیں کہ اب ان کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا، جسے سن کر منہال کو بہت دکھ ہوا۔ اس کا مطلب سارم ٹھیک کہتا تھا، وہ اپنی غرض کے لیے اس کا استعمال کر رہی تھی۔ سارم نے کہا وہ تب تک اس کے گھر کی ذمہ داری اٹھائے گا جب تک اس کی بہن کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ وہ مزید ان بے حس اور لالچی لوگوں کے لیے منہال کو اس آگ میں جلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے ان دونوں نے بنا ان کی شمولیت اور خوشی کے دبئی میں نکاح کر لیا۔ پاکستان واپس لوٹ آنے پر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ ملازم اسے دیکھ خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ جانتے تھے منال اپنی بیمار ماں کے پاس دبئی گئی تھی، لیکن اب وہ واپس آ گئی ہے۔ اس کی ہر چیز کمرے میں اسی جگہ ویسے ہی پڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ جانتی ہو تمہیں اس گھر میں میرے علاوہ سب سے زیادہ کس چیز نے مس کیا؟ وہ پیچھے سے آتا اس کے وجود کو باہوں میں بھرے پیار سے بولا، جو سفید سلک کی ساڑھی پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کس نے؟ پلٹ کر تجسس سے کہتی وہ اس کے گال پر ہونٹ رکھ گئی۔ سوئمنگ پول نے، جہاں تم گھنٹوں بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہوتی۔ سارم اب اس کی خوشبو سے بہکتے ہوئے بولا، مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے، ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اداسی سے بولی، تم بہت معصوم اور پیاری ہو منہال، اپنی امی کی ناراضگی سے تھوڑی اپسٹ ہو لیکن کوئی بات نہیں، ہم انہیں منا لیں گے۔ وہ اسے سینے سے لگائے بولا، پتہ ہے مجھے ایک الجھن ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا، کیسی الجھن؟ سارم کی بات سے وہ حیران ہوئی۔ کیا تم آج رات بھی اسی صوفے پہ سونے والی ہو؟ وہ شرارت سے بولا، نہیں۔ اس کی بات پہ منہال ہنس دی۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ سارم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اپنی زندگی جینے کے لیے میں آپ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سارم کے ساتھ آج صبح ہی اپنے گھر پہنچی تھی انہیں منانے، جس پہ نور بیگم پہلے تو بہت تلخ کلام رہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا دل موم ہو گیا اور وہ اسے معاف کر گئیں۔ کچھ سارم کی شخصیت کا اثر تھا تو کچھ اس کی دولت کی چکا چوند جس پہ وہ راضی ہو ہی گئیں۔ کافی کا کپ رکھنے وہ جیسے ہی جھکی، اس کے لمبے بال اس کی پشت پہ بکھر گئے۔ جب سارم نے آگے بڑھ کر بہت چاہت سے اسے اپنے اوپر گراتے اس کے بالوں کو چوم لیا، مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، وہ اب اس کی گردن پہ جھکتے بولا، مجھے پتہ ہے۔ وہ شرماتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے ہاتھ پیار سے اس کے بالوں کو سنوارنے لگے۔ اس بیوٹیشین نے بتایا تھا۔ منہال شرارت سے بولی، کیا بتایا تھا؟ وہ اب حیران ہوا، یہی کہ آپ نے اسے میرے بالوں کے متعلق ضروری ہدایات دی ہیں کہ انہیں کاٹنے یا خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔
اس کی بات سن کے سارم مطمئن ہوتا بولا، ہاں اس نے ٹھیک کہا تھا۔ ویسے آپ نے اس کو ایسا کیا بولا جو وہ کہہ رہی تھی کہ شادی پہ بلانا اور امریکہ جا کے بھولنا جانا؟ منہال کو کچھ یاد آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہی کہا تھا کہ تم میری دور کی کزن ہو اور اب شادی کے بعد امریکہ جا رہی ہو۔ کافی کے گھونٹ بھرتا وہ مسکرا کے بولا، ایک اور جھوٹ، سٹوریز بنانے میں کافی مہارت ہے آپ کو، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی تھی جس پہ سارم کا کہا گونجتا سنائی دیا۔ وہ پیار سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.